لیکن قربان جاؤں، اٹھاؤ حدیث کی کتاب، دیکھو بچے کی ادا، بچہ آگے آکے اپنا منہ کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ کرم کیجئے یہ پانی کلی والا میرے منہ میں عطا فرما دیجئے۔ یہ ادائیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو سکھائی ہوتی، نبی علیہ السلام نے جب ایسا کیا تو پھر آپ نے ید اللہ کے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا فرمائی، اے رب ذوالجلال اس معصوم پھول نے بھی تیرے محبوب کی محبت کے لیے، تعظیم و تکریم کے لیے ایسا کیا ہے، میں محمد بھی اس سے راضی ہو رہا ہوں، مالک تو بھی اس سے راضی ہو جا، میں بھی اسے اپنا محبوب بنا رہا ہوں، مالک تو بھی اسے اپنا محبوب بندہ بنا۔ اصل تو زندگی کے یہ رنگ ہم نے بچوں کو سکھانے تھے، لیکن کون سکھائے؟ جب ہم نعتیں سنتے سنتے ساری بزم گزار دیں گے، ہماری محفلوں کی زینت صرف سناخواں ہوں گے۔ اگر شیخ الحدیث کوئی آئے، میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں ناراض نہ ہونا، جنہوں نے بلایا وہ شاید ناراض ہو جائے، ناراض نہ ہوا کریں۔ اگر کبھی بزم ہو تو اس میں کم از کم ایک نعت کا ہے تو ایک عالم، دوسرا کوئی بزرگ عالم، کم از کم اگر 2 خطبے آپ سنیں نا تو آپ کے مزاج بہتر ہو جائیں گے۔ پھر ہم رات کی اتنی دیر تک بیٹھیں گے، صبح آپ نے کام پہ بھی جانا ہے، اور اگر صبح کی نماز چھوڑ دی تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ مزہ تو تب میں ہماری بزمیں مختصر ہوں، لیکن اس کے اندر سبق بہت سارا ہو، جس سے میں بہت ساری چیزیں بحمد تعالیٰ لاکھوں روپے خرچ ہوئے بزم پر، نعت خان آتے ہیں یہ بھی لے جاتے ہیں۔ اچھا یہ مزے والی بات ہے، ہمارے احباب نعت خانوں کو اور اس بزم کے لیے لاکھوں کے انتظام کر دیتے ہیں، اور اگر انہی احباب سے اسی انتظامیہ سے کہا جائے نا کہ امام صاحب کی تنخواہ بڑھا دی جائے، یہ کہتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ محفل پہ ہم لاکھوں کا انتظام کر لیتے ہیں، لیکن جو امام، جو استاد، جو ہر روز ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، ہر روز جو ہمیں نماز پڑھاتا ہے، جو 3 کال کی بات کرتا ہے، ایمان سے بتاؤ ہمارا اس کے لیے تو ہمارے فنڈ نہیں ہوتے، اور ایسی محفل کے لیے ہمارے لاکھوں کے فنڈ جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے یہی جوان انہیں ایکٹیو کیا جائے کہ شہزادوں بزم میں بھی ہونی چاہیے، انکار نہیں، یہ عشق مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے، میں ان کا قائل ہونی چاہیے، ان کے بہت سارے فیوز و برکات ہیں، لیکن ان بزموں کے ساتھ ساتھ وہ جو کام بتا رہا ہوں وہ بھی ہونا چاہیے۔ جو ناراض ہیں چلو وہی ہاتھ اٹھا کے، شکر ہے آپ سبھی راضی، ورنہ میں تو ایئرپورٹ پہ چلا جاؤں گا، میرے بھائی بیٹھے ہیں، اور اب تو ایک اور ان سے کوئی اور افسر تھا پچھلے دنوں میں، نام اس کا ملک مختار ہے، اس کے گھر میلاد تھا، میں خطاب کے لیے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے حکم فرمایا، میں وہاں گیا، بزم میں نے دیکھی بہت بڑی بزم، اور میں تو سادہ سا بندہ ہوں، سادی باتیں، اور جیسے میں آپ کو یہی میں نے بچوں کی نصیحت کی باتیں کی، جب میں اٹھ کر واپس آنے لگا تو ملک مختار صاحب مجھے کہتے ہیں قاری صاحب اپنا نمبر تو دے دیں، ہمیں ایسے فقیروں سے پیار ہے۔ میں نے پھر نام لیا اپنے چند ایک دوستوں کا، وہ کہتے ہیں جی آپ کو صرف میرا نام ہی بتا دینا، میں نے کہا چلو آسانی ہے، اگر یہ لوگ یہاں سے ناراض ہو جائیں گے تو پھر ہم مدینے ہی چلے جاتے ہیں، خدا سب کو لے جائے۔ اور حضور کے عاشقوں، جس بزم کو ہم نے سجایا، بزم میلاد، محفل میلاد کا انعقاد بہت اہم ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کا میلاد نہ ہوتا تو آج والد کو یہ عزت نہ ملی ہوتی، اگر میرے نبی علیہ السلام کا میلاد نہ ہوتا تو آج ماں کو مقام اور عزت ملی یا نہ ملی ہوتی، اگر میرے نبی علیہ السلام کا میلاد نہ ہوتا آج بیٹی کو جو عزت ملی ہے، ورنہ بیٹیوں کو لوگ زندہ درگور کر دیتے، آج بیٹیوں کو عزت ملی ہے تو حضور کے میلاد کا صدقہ، باپ کو عزت ملی حضور کے میلاد کا صدقہ، بھائی کو عزت ملی، ہر انسان کو عزت ملی ہے تو حضور کے میلاد کے صدقے سے۔ ایک لکشمن ہندو گزرا ہے، 26 سال عمر پائی اور فوت ہو گیا، کلمہ نصیب نہیں ہوا، لیکن اس نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام اس نے رکھا ہے ارب کا چاند، توجہ ہے؟ اگر آپ ایسے ڈھیلے بیٹھے رہیں گے تو پھر میں تقریر لمبی کر دوں گا،
ورنہ میرا جو ذوق تھا وہ یہ تھا کہ 10-15 منٹ میں دعا کرتے ہیں، اور لنگر بھی میرے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے، اور میرے پیسے بھی ماشاءاللہ کٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ یہ دو علامات ہوتی ہیں تقریر بند کرنے۔ میں کم از کم 2 گھنٹے بیٹھا تو 4 گھنٹے بھی لے سر۔ آپ کو سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کے غلام لکشمن ہندو کتاب لکھی ہے عرب کا چاند، 402 صفحے کی کتاب ہے، اور جب کتاب لکھی ہے نا اس نے کسی سے پیسے نہیں مانگے، اپنے رشتہ داروں سے لیے ہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا یہ کتاب ایسی ہے، ایسی ہستی کے نام پہ لکھ رہا ہوں، دنیا میں بات پتہ نہیں بنے نہ بنے، قیامت کے دن یہ کتاب حضور کی بارگاہ میں خود پیش کروں۔ یہ ہندو کیا کہتا ہے؟ لکشمن ہندو کہتا ہے ایک دن میں جا رہا تھا اپنے کسی کام، بچہ تھا، عمر چھوٹی تھی، تو جیسے ماں باپ کام بھیج دیتے ہیں آپ بھی بچوں کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں میں گزر رہا تھا، کوئی فقیر قبلہ کاری شاہد صاحب ورگا، قبلہ کاری حفیظ اللہ صاحب ورگا، قبلہ استاد محترم قبلہ استاد اللہ بخش صاحب ورگا، کوئی ایسا شریف نیک صالح انسان جس کا کام کیل کال ہے، یا رب کا قرآن پڑھنا ہے یا حضور کا فرمان پڑھنا۔ وہ فرماتے ہیں میں گزرا تو وہاں درس حدیث کا اہتمام تھا، وہ بیٹھنے والا ایک عالم، ایک بزرگ نبی علیہ السلام کے فرامین حدیث کا درس دے رہا تھا، تو میں نے کہا یار درس ہو رہا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھ کے سن لوں، دیکھوں تو صحیح یہاں کیا ہو رہا ہے۔ کہتے بس میں ویسے رک گیا، جب میں رکا تو بس رکا ہی رہ گیا، اب دل نہ کرے یہاں سے اٹھ کے جاؤ۔ آج یہ جو بزم سجی ہے نا، یہ وہی بزم ہے، حدیث کا اہتمام۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی علیہ السلام کے دائیں کہ آخر زمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئیں، یہ ہندو لکشمن کہتا ہے ایک دن جب آپ علیہ السلام بیٹھے تھے، میں نے یہ حدیث سنی کہ ایک بدو دیہات سے آیا اور نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، مزمل کی چادر ایسے گلے میں تھی، اس نے آتے ہی مزمل کی چادر کو پکڑا اور ایسے کرنے لگا، بند کرتے کرتے جب گلا بند ہونے لگا تھوڑا سا کھینچا، اور میرے نبی علیہ السلام کا مبارک جسم کائنات کی ساری نفاستیں ایک طرف محبوب کے نام پہ قربان ہو۔ تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی تو نبی علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اب اس کا جواب سنیے، مسلمان تھا، تو ہندو نہیں تھا، حضور کا کلمہ پڑھنے والا تھا، کہتا ہے کہ میں ڈرتا نہیں۔ فرمایا کیوں؟ تو نے مجھے تکلیف دی ہے، اگر تو جانتا ہے تو میرا محب میرا رب ہے۔ بڑا قیمتی نکتہ بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ تیرا وارث وزیر ہو، مشیر ہو، ایم پی ایم این ہو، کوئی علاقے کا تکڑا آدمی ہو، تو آپ ڈر جاتے ہیں کہ یارو اس کا جو وارث ہے، دوست ہے، وہ بڑا ڈاٹا اور تکڑا آدمی ہے۔ تو یہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا محب، مجھ سے پیار کرنے والا میرا رب ہے، تو ڈرتا نہیں؟ میرے رب نے اس چیز کو برداشت نہیں کرنا۔ آگے کیا کہتا ہے؟ ہاتھ باندھ کر کرتا ہے آقا دو جہاں، اے کملی والے میں جانتا ہوں اللہ نے آپ کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے منصب پہ فیضیاب کیا ہے، اگر کوئی آپ کو ستائے تو آپ اسے نواز دیتے۔ مجھے یہودیوں نے کہا ہے اگر وہ آخر زمان نبی سچے ہیں، اگر وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، پھر جاؤ انہیں تکلیف دو، اگر وہ تمہیں زیادہ عطا کرے تو پھر ہمیں بھی بتانا، ہم بھی کلمہ پڑھ کے انہی کے غلام بن جائیں۔ یا رسول جرت تو میں نے اسی لیے کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے ایک جاؤ کا اونٹ عطا کرو، ایک محمد کی طرف سے کھجوریں عطا کرو۔ جب گیا سیدھا ان یہودیوں کے پاس گیا کہ آؤ میں تمہیں اپنے محبوب کی ادائیں نہ بتاؤں۔ جب انہیں حضور کی ادا بتائی، پھر ایک نہیں 2 قبیلے، ایک یہودیوں کا تھا ایک عیسائیوں کا تھا، اسی وقت ساتھ چلے حضور کی بارگاہ میں اور کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر۔ نبی علیہ السلام کی ادا سنی، کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار کوئی ستاتا ہے، پھر پڑھا کہ اگر کوئی پتھر مارے تو حضور ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں، اگر کوئی گالیاں دے تو پھر بھی دعائیں، مارنے والا پاس آئے تو کھڑے ہو کے سینے سے لگاتے ہیں۔ کہا دل میں عشق اتنا ہوتا گیا، ہر روز جلدی آتا تھا۔ ابھی یہ حدیث سننے والے بعد میں لکشمن ہندو کہتے ہیں میں پہلے میں آ کر بیٹھ جاتا
اور میں ٹک ٹکی باندھ کر اس عالم دین کے چہرے کو تکتا، میں دیکھتا یارو عالم جو بیٹھ کے بیان کر رہا ہے. میں نے دیکھا ایک ہندو کہتا ہے میں آیا مدینہ طیبہ میں نے دیکھا امام محمد سبھی کہتے رحمت اللہ علیہ درس دے رہے تھے مدینہ طیبہ میں. کہتے میں نے چہرہ دیکھا یارو یہ تو چھوٹا محمد ہے جس کو امام محمد کہتے ہیں، اس کے چہرے پہ حسن اتنا ہے. اور جسے امام الانبیاء کے لقب سے رب نے نوازا ہے، پھر اس کی حسن کا عالم کیا ہوگا. اس محمد کا حسن چہرہ اتنا حسین ہے، پرکشش ہے، پھر آقا کا چہرہ کتنا حسین ہوگا. کہتے میں نے کچھ نہیں دیکھا، یہی حسن دیکھ کر میں نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا. نبی علیہ السلام کے غلاموں، لکشمن ہندو کہتا ہے میں یہاں بیٹھتا ہوں، ہر روز آتا ہوں، حدیث سننے کی تڑپ میرے دل میں بڑھتی گئی. میں پڑھا لکھا تھا، میرے ہندو مجھے کہتے تھے یار فلاں ہمارے کسی بڑے کے اوپر کچھ لکھ دے. کہتا تھا میں سمجھتا تھا وہ وقت کا ضیاء ہے. میں اگر کسی پہ کچھ لکھنا چاہتا ہوں وہ ایک ذات ہے اور وہ ذات صرف محمد الرسول اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ میں درس سنتا تھا، درس حدیث، درس قرآن. ہم تو صرف نعت خانیاں سنتے ہیں. جب نعت خانیاں سنیں گے تو پھر نعت خانی پیدا ہوگا. یاسر بھی مجھے بعد میں کہیں گے قاری صاحب استاد جی مرضی ہے، آپ تو ہمارا بھی رگڑا لگا رہے ہیں. اس میں سب کا رگڑا ہونا چاہیے. ایک تو نعت خواہ وہ بلائیں، ہاتھ بنتا ہوں جو کم از کم نعت پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتا ہوں. اگر ہو نعت خواہ نمازیں نہ پڑھے کیا فائدہ اس نعت خواہ. اگر ہو نعت خواہ چہرے پہ حضور کی سنت ہی صحیح نہ ہو تو کیا فائدہ. کوشش کرو حضور کی نعت پڑھتے ہوئے اللہ کی عزت کی قسم. اور ابھی میرے بھائیوں نے یہ کیمرہ لگایا ہوا تھا، بے شک یہ آپ کا ذوق ہے کہ ہم یہ لگائیں تاکہ ایک ذوق بنے، کچھ مووی بنا لیں. لیکن جب نعت ہو رہی ہو نا، نعت یا حضور کی بات ہو رہی ہو یا قرآن پڑھا جا رہا ہو، یہ دیکھ ہاتھ مانتے ہو، ان کے بڑے آداب. اس وقت یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہے نا، بچے بڑوں کی بات نہیں ہوتی، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، ان بچوں کی توجہ ادھر چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ حدیث، نعت یا قرآن کے وہ جو آداب ہیں وہ پھر نہیں رہ جاتے. تو یہ نہ ہو کہ ہم نے رحمت کے لیے بزم سجائی ہے اور بعد میں ہمارے لیے کچھ مسائل پیدا ہوں. اسی لیے خاص خیال کیا کریں، ہاں بنانا ہے چپکے سے بنائیں، پتہ نہ چلے. باہر سے کھڑے ہو کہ یہ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے آرام سے بن رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی سے آپ استفادہ حاصل کر لیں. یہ ایک ذوق ہوتا ہے. میں کیونکہ کھری باتیں اسی لیے کر رہا ہوں کہ میں گھر بیٹھا ہوں، اگلی بار نہیں بھی بلائیں گے تو میں خود بھی آ سکتا ہوں. میرا گھر ہے. اکرام بھائی نہیں کال کریں گے، اسد بھائی بتا دیں گے، اسد بھائی نہیں بتائیں گے، عمران بھائی بتائیں گے، عمران بھائی نہیں تو فاروق بھائی، فاروق بھائی نہیں تو اعظم بھائی. اب تو نعمان سے بھی ہے، چھوٹو سے بھی ہے تعلق، ورنہ کوئی نہیں بتائے گا. کم از کم شان الہی تو میرا بھتیجا مجھے بتائیے. کہتے ذرا محبت سے سبحان اللہ. حضور کے عاشق کو لکشمن ہندو کی باتیں میں آج چند سنا کے پھر اجازت چاہتا ہوں. یہ ہے تو ہندو، لیکن جو اس نے کتاب لکھی ہے 402 صفحات کی، ذرا اگر وقت ملے اس کتاب کو بازار سے خرید، آج مارکیٹ میں مل جاتی ہے، اسے خرید پڑھ، پھر تیرے جوبر میں آئے کہ یار حضور کی محبت ہوتی کیا. آج ہم نے یہ جو بزم سجائی ہے نا، سجانے کے مقاصد ہیں. اور جنہوں نے نبی علیہ السلام نے رتی برابر محبت کا رشتہ جوڑا ہے، رتی برابر، وہ بھلے کوئی بھی ہے. اور چلو لکشمن ہندو سے بات ہے، یہ میں رتن ہندی کی بھی بات سنا دوں. رتن ہندی ہمارے سیال شریف کے فیتاج بادشاہ پیر قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ انوار قمریہ میں اپنی تصنیف میں یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں، اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ ہے. ہمارے لیے حجت ہے کہ میں نے اتنے بڑے شاعر کا نام لیا جو سید بھی ہے، جو بڑے اعلیٰ منصب اور مقام پہ فیض یاب بھی ہے. سیالوی صاحب کوئی عام نہیں، سیال کا نام ہے تو بڑے بڑے شیوخ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں. یہ سیالوی صاحب اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں رتن ہندی کا واقعہ کہ نبی علیہ السلام کی عمر، اس وقت عمر مبارک جب آپ نے پہلا سفر کیا تھا طائف کی طرف، ملک شام کی طرف اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ. اب جملے میری توجہ آپ چاہیں گے میں سادہ لفظوں میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کچھ باتیں آ جائیں. نبی علیہ السلام کا سفر پہلا سفر ہے زندگی کا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ.
فرماتے ایک جگہ ایسی آئی شام میں، ملک شام میں، سفر کے دوران بارش آئی تو راستے میں ادھر ادھر پہاڑیاں تھیں، درمیان میں جو جگہ تھی نا وہاں تالاب نما پانی تھی، 1 ایکڑ 2 ایکڑ جگہ تھی ایسی، جو بھی وہاں سے مسافر گزرتا تو اسے پانی سے گزر کے جانا پڑتا، کوئی پانی زیادہ نہیں تھا، چلو چھوٹا پانی تھا، آسانی تک یہاں تک پاؤں اس میں ڈوب جاتے۔ حضرت ابو طالب کے پاس سامان تھا، آپ نے اٹھایا، پار چلے گئے۔ نبی علیہ السلام چھوٹی عمر ہے، بچے ہیں، آپ کھڑے، توجہ میری طرف، آپ کھڑے۔ اب رتن ہندی نے دیکھا، یہ کہتے کہ میں چمڑے کا کاروبار کرتا تھا، میں اپنی تجارت سے واپس آیا، میں نے دیکھا اس کے چہرے پر ہنسی اتنا تھا، میں نے آج تک ایسا ہنسی دیکھا ہی نہیں، کیونکہ رب نے بنایا جو کہتے ہیں کہ چہرے پہ کشش اتنی، اب نورانیت اتنی کہ جی کرتا تھا کہ یار وہ قریب ہوتا تھا، ایسا ایسا قریب، اجنبیت ہے، ڈر بھی لگتا ہے کہ حسینوں کے انداز ایسے ہوتے ہیں، حسن والوں سے اگر کوئی بات ایسی کر دی جائے تو ناراض بھی تو ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اس ڈر کی وجہ سے اب قریب بھی آتا ہوں، ڈرتا بھی ہوں، پھر دل چاہتا ہے یار اس حسین سے کچھ باتیں نہ کروں، یہ لب جس کے چہرے میں حسن اتنا ہے ان کی باتوں میں حسن کتنا ہو۔ کہتے ہیں میں چلتے چلتے جب قریب آیا، ڈر بھی ہے، ادھر دیکھ رہا ہوں ان کا ساتھی جا رہا ہے، اگر وہ پار پہنچ گیا، وہ واپس آ گیا تو پھر میری بات نہیں بنے گی۔ جب قریب آیا میں نے ان کی نگاہوں میں، آنکھوں میں جب آنکھوں ڈال کر دیکھنا چاہا، انہوں نے پیار سے دیکھا ایسے کہ بس جی چاہتا تھا زندگی کے ایک ایک لمحے ان کی نگاہوں میں دیکھ کے گزار۔ یہ پوچھنا ہے تو پھر جا بلال سے پوچھ، یہ پوچھنا ہے تو جا ابو بکر سے پوچھ، پوچھنا ہے تو پھر جا ویسے کرنی سے پوچھ۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ محبت کا انداز دیکھا، قریب ہو گیا، آنکھوں میں جب میں نے دیکھا تو میرے نبی کی محبت جاذبیت اتنی تھی، کشش اتنی تھی، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا اگر آپ نورانی چہرے والے اجازت دیں تو میں آپ کو اٹھا کے پار پہنچا دوں۔ بڑے ادب سے میں نے بولا کہ وہ حسن والوں کے ساتھ ادب سے بات ہوتی ہے، میں نے بڑے ادب سے کہا تو فرمایا جو یار کی مرضی۔ جب کہا نا جو یار کی مرضی، کہتے بس میں نے منٹ نہیں لگایا، اٹھایا اور سینے سے لگایا، یارو میں وہ لمحہ نہیں بتا سکتا کہ میرے سینے میں کتنا سکون آیا۔ میں نے اس ہنسی کو سینے سے لگایا، سفر شروع کیا۔ پوچھو رتن ہندی سے، کہتا ہے اللہ کی قسم جی چاہتا تھا قیامت تو آ جائے لیکن یہ سفر ختم نہ ہو۔ آخر سفر ختم ہو گیا، جب میں نے پانی کے پار نبی علیہ السلام کو اتارا، 2 دعائیں دی، ایک فرمایا کہ جا اللہ تمہیں لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ تجھے سلامتی عطا فرمائے، یہ 2 دعائیں دی، نواز دیا، ابھی بچپنا ہے۔ کہتے میں واپس آیا، سچ بتاؤں تو راتوں کو سوتا تھا، نیند نہیں آتی تھی، وہ چہرہ سامنے آ جاتا تھا۔ رخ مصطفیٰ اگر تو نے میں نے پڑھا ہوتا، اگر رخ مصطفیٰ کی باتیں ہم نے اپنے بچوں کو سکھائی ہوتی تو تیرا بچہ آج دنیا کے حسن کے متوالا نہ، آج پیسوں کے پیچھے مارا نہ پھرتا، بلکہ رخ مصطفیٰ کا یہ مشتاق ہوتا، نبی کے عاشق بن کر گلی محلوں میں یہ پھرتا نظر آتا۔ جیسے ویسے کرنی ہے، جیسے ابو بکر ہے، عمر، عثمان، علی اور بلال جیسے ہے، امیہ ظلم کی حدیں کرتا ہے، بلال کہتا ہے تو جان تو لے سکتا ہے لیکن محمد کا نام تو نہیں چھڑوا سکتا۔ یہ رسول اللہ کی محبتیں ان سے پوچھ جنہوں نے محبتیں کی ہیں، ہم نے محبت کی جو نہیں۔ رتن ہندی کہتے ہیں لوٹ آیا گھر، خیالوں سے وہ جا ہی نہیں رہا چہرہ، رات کو سوتا ہوں آسمان کے تارے دیکھتا ہوں، پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھتا ہوں کہتا ہوں اے حسن کے بادشاہ، اے چاند اتنا تو بتا تو وہ اس ہنسی کو دیکھتا ہوگا، اگر کبھی ملاقات ہو تو یار میرا بھی اسے سلام دے دیا۔ یہ راتوں کو باتیں کرتا ہے چاند سے۔ رتن ہندی کہتا ہے وقت گزرتا گیا، ایک دن میں یہی باتیں چاند سے کر رہا تھا، اپنے چاند سے باتیں کرنے کی عادت جو بن گئی، اے چاند تو یار اس ہنسی کو دیکھتا ہے، ہر روز تیری ملاقات اس سے ہوتی ہے، کبھی وہ دن بھی آئے گا یار میری ملاقات بھی اس ہنسی سے ہو جائے گی۔ کہتے میں نے کیا دیکھا، چودھری کا چاند اچانک 2 ٹکڑے ہوا ہے، ایک مشرق ایک مغرب، ٹوٹا، یہ تو ہو ہی جاتا ہے، حیرت نہیں ہوئی، ٹوٹنے کے بعد پھر چاند جڑ گیا، تعجب ہوا، تارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے، جڑتے ہوئے نہیں دیکھے، یہ کیا کمال ہے، کون ہے؟
جو چاند کو توڑ بھی رہا ہے جوڑ بھی رہا ہے. کہتے میں اٹھا, میں گیا اپنے پادری کے پاس, میں نے کہا کھول کتاب, بتا مجھے کون ہے جو چاند توڑ بھی سکتا ہے جوڑ بھی سکتا ہے. کہتے میرے پادری اٹھے, کتابیں اٹھائی, پڑھا, اس نے کہا وہ ایک ہستی ہے, اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ. آپ کو زمان نبی کی ذات ہے, انہیں اللہ نے یہ طاقت دی ہے, وہ چاند توڑ بھی سکتے ہیں جوڑ بھی سکتے ہیں. رتن ہندی کہتے ہیں پہلے تو اس کے حسن میں شہدا تھا, وہ نقشہ تھا. اب میرے ذہن میں یہ خیال آیا, یارو جو چاند کو توڑتا ہے تو زمین پر, لیکن حکومت عرش بری پہ کرتا ہے. آج کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کی کہ چاند تک چلے گئے. ارے چاند تک جانے والوں جنہیں تم ترقی سمجھتے ہو, 1450 سال سے پہلے میرے نبی نے انگلی کے اشارے سے بتایا تمہاری یہ ترقی محمد کے اشاروں کے تابع رہتی ہے. میرے نبی علیہ السلام کے ایک اشارے پہ چاند ٹکڑے بھی ہوا ہے, ٹوٹا بھی ہے, جڑا بھی ہے. رتن ہندی کہتا ہے میرے دل میں اس بادشاہ کی محبت چھا گئی, یعنی جو زمین پہ بیٹھ کے عرش بری کی باتیں کرتا ہے, چاند پہ حکومت چلاتا ہے, اس بادشاہ کی سلطنت نہ دیکھوں, اس بادشاہ کا چہرہ نہ دیکھوں. اب خیال تو وہی تھا, یعنی وہ اتنا حسین تھا, یہ بادشاہ کتنا حسین ہوگا. کہتا ہے میں نکل پڑا, پھر خیال آیا بادشاہوں کے دربار میں جانا کوئی آسان تھوڑی ہے. دربار ہوتے ہیں, سپاہی ہوتے ہیں, وزیر ہوتے ہیں, وہ تو جانے نہیں دیں گے. پھر میں نے کہا جب اپنے پیشے کا فائدہ اٹھاؤں, چمڑے کا جو کاروبار ہے موچی والا پیشہ نہ اپنا لوں, جوتے نہ بنانا شروع کر دوں. کہتے پھر میں نے بیٹھ کر ایک جوتا بنایا, دوسرا, پھر سوچا بادشاہ کتنا حسین ہوگا, اس کا مزاج کیسا ہوگا. ہر روز نئے نئے جوتے بناتا رہا, بلاخر چند جوتے اٹھا کر چل پڑا مکہ کی سرزمین کی طرف. خیال تھا بڑا بادشاہ اور بڑے روکنے والے. بلاخر کہتے چلتے چلتے جب میں قریب گیا صحن کعبہ میں, حضور جلوہ گر ہے, میں نبی پاک کے قریب آ گیا. میں نے تو سوچا نہیں تھا کوئی روکے گا نہیں, مجھے کسی نے روکا نہیں, ٹوکا نہیں. چلتے چلتے نبی علیہ السلام کے میں نے دیکھا ایک ودھا کے چہرے والا ہے, واللیل کی زلف والا ہے, علم نشرہ کے سینے والا ہے, چہرے میں کشش بڑی ہے, محبت بڑی ہے. اور عالم یہ ہے ان کے سامنے سبھی کے سر بھی جھکے ہیں, آنکھیں بھی جھکی ہیں, اور سبھی بڑے ادب سے بیٹھے ہیں. میں بھی ادب والوں کو دیکھ کر, انسان ادب ہی سیکھتا ہے, اسی لیے میں ادب سے آیا, بڑے ادب کے ساتھ. محبت تو تھی, تڑپتے تڑپتے میں انہیں دیکھتا ہوں, وہ مجھے دیکھتے ہیں. میں آ کر قریب بیٹھا, ابھی بیٹھا ہی تھا, میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, مسمو کا. کہتے ہیں کہ بس میں نے اتنا بتایا کہ آپ کا نام کیا ہے, فرمایا رتن ہندی. بس جب میرے آقا نے فرمایا رتن ہندی قریب آ, میں اٹھا, رونے لگا. اے نورانی چہرے والے, اے بادشاہوں کے بادشاہ, اتنا تو بتا, میرا نام تو میرے اپنے رشتہ دار نہیں جانتے, میرے ہمسائے میرے نام سے واقف نہیں. آپ عرب میں بیٹھے ہیں, میں تو پہلی بار آیا ہوں, نہ ملاقات ہے نہ بات ہے, آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں. میرے آقا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا رتن ہندی ایک ملاقات پہلے بھی ہے, یار بھول گیا, یاد کر. بس میرے آقا نے اتنا فرمایا. کہتا ہے میرے عشق جو بن میں آ گیا, میرے ذہنوں میں, میرے خیالوں میں وہی منظر, وہی کشش, وہی تڑپ اٹھا, فجر میں آ کے جھومنے لگا. حضور وہی ملاقات, شام کے سفر والی. میں تو آج تک چاند سے باتیں کرتا تھا, ستاروں سے باتیں کرتا تھا. یارو چاند تو ہر رات ملاقات کرتا ہوگا, وہ چہرہ دیکھتا ہوگا, کبھی وہ دن بھی آئے گا ہمیں وہ چہرہ دکھائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر روز تیرا انتظار کرتا تھا. رتن تو نے اس دن میرا ہاتھ تھام کے مجھے پانی سے پار پہنچایا تھا, میں محمد انتظار میں تھا, کب تو آئے گا تیرا ہاتھ پکڑ کے میں تجھے جہنم سے جنت پہنچا کے دوں. نبی علیہ السلام کی عاشقوں یہ محبتیں تبھی ملتی ہیں, ایک رتی برابر وفا کا صرف رشتہ جوڑا ہے, ادائیں دیکھیں. اور لکشمن ہندو کہتا ہے ایک دن میں بیٹھا تھا, شیخ کریم شیخ الحدیث فرما رہے تھے کہ مکی دور تھا, محبوب کی عطاؤں کی بات ہوئی کہ نوازتے کیسے تھے. کہا میں نے سنا کہ ایک صحابی آ کے کہتا ہے
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، غریب ہوں، ہے کچھ نہیں، ایک بکری تو عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے انگلی اٹھائی، فرمایا یہ بکریوں کا ریوڑ کھڑا اشارت ہے۔ آقا میں نے ایک مانگی ہے، فرمایا تو نے اپنی وسعت کے مطابق مانگا ہے، محمد نے اپنی طاقت کے مطابق۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر کسی نے قطرہ مانگا ہے، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا۔ اس محبوب کی کون کون سی ادائیں؟ لکشمن ہندو کہتے ہیں ایک دن میں رو پڑا، بھئی وہ بتا بات کیا ہے؟ کہتے ایک دن شیخ کریم فرما رہے تھے، مکی دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ غربت کا دور ہے، اور یتیمی کے درد وہی جانتا ہے جس کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جائے۔ رتن ہندی کہتا ہے کہ شیخ الحدیث فرمانے لگے، وہ بچہ جو یتیم بچہ تھا، جب باپ چلا گیا تو غریب جو سارا دن مزدوری کر کے شام کو آئے نا تو تازی روٹی پکتی ہے، جمع پونجی تو ہوتی نہیں، باپ کا سایہ اٹھ گیا، کمانے والا کوئی رہا نہیں، گھر میں کچھ آئے تو پکے، ایک دو دن تو لوگ ترس کھا کے دیتے ہیں، پھر ہر کوئی بھول جاتا ہے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن، بچے بھوکے، ماں کی ممتا، بھلا ماں بچوں کو کیسے بھوکے دیکھ سکتی ہے؟ ماں نے تڑپتے ہوئے دیکھا، اٹھی مکے کی گلیوں میں گئی، کسی کے برتن مانجے، کسی کا گھر صفائی، جیسے محنت کر کے شام کو کھانا لے آئی، بچوں کے سامنے روکھی سوکھی رکھی، بچوں نے روٹی کھا لی، 1 دن 2 دن، ہر روز میں ایسے کرتی ہے، صبح جاتی ہے شام تک محنت کر کے بچوں کے لیے کھانا لے آتی ہے، بڑے بچے کی عمر 6 سے 7 سال ہے، وہ ہر روز دیکھتا ہے ماں کھانا ہمارے آگے رکھتی ہے، خود نہیں کھاتی، اور ہر ماں کی یہ ادا ہے، کبھی غور سے دیکھا کر، تیری میری ماں بھی اگر کھانا کم ہو نا خود نہیں کھاتی، کہتی ہے میرے بچے کھا لیں یہی کافی ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے، بڑا بیٹا کہتا ہے ماں چہرے پہ تو بھوک کے آثار ہے، کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ کہا بیٹا تمہیں کھاتے ہوئے دیکھتی ہوں تو میری بھوک مر جاتی ہے، مجھے بھوک نہیں رہتی، لیکن وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دن خیال آیا یار کوئی حربہ بناؤں، دیکھو ماں بھوکی رہتی بھی ہے یا نہیں، کہتے ہیں میں نے ایک دن روٹی کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے روٹی کے ٹکڑے نہیں کھاتے، میں نے ٹکڑے کر کے رکھے، میرے بہن بھائیوں نے نہیں کھایا، لیکن ماں نے برتن اٹھائے رکھ دیے، جب رات کو ہم سو گئے، ماں بھی سو گئی، میں بھی بچے بھی، لیکن میں سویا نہیں، مجھے انتظار تھا کہ ماں بھوکی ہے، چہرہ بتا رہا ہے، ماں اٹھے گی، کہتے تھوڑی دیر گزری، جب ماں کو یقین ہو گیا سبھی سو گئے، ماں اٹھی، اٹھ کر اسی چھابی کے قریب گئی جہاں ٹکڑے بچے تھے، ماں وہ جلے سڑے ٹکڑے اٹھا کے کھانے لگی، یہ بچہ عمر 7 سال ہے، یہ بھی اٹھا ہے، پیچھے دہلیز میں آتا ہے، دروازے میں کھڑے ہو کے ماں کی ممتا کو دیکھتا ہے، ماں کی محبت کو دیکھتا ہے، کہتا ماں ہر روز ہمارے محبت میں بھوکی سوتی ہے، جب ہمیں اتنا پیار دیتی ہے، صبح سے شام محنت بھی کرتی ہے، خود بھی نہیں کھاتی، کہتے ہیں کہ جب بچے نے ماں کو اس حالت میں دیکھا ہچکیاں بھر کے رونے لگا، واپس آیا اپنی جگہ پہ سو گیا، ماں جو واپس آئی دیکھا میرا لال رو رہا ہے، بیٹے کو سینے سے لگایا، منہ ماتھا چوما کہ تجھے کون یاد آیا؟ ماں کو خیال آیا شاید باپ کی یاد آ گئی ہے، باپ کے درد بچھڑنے پہ جدا ہونے پہ رو رہا ہے، کہا ماں ایک درد ہو تو بتاؤں، باپ کے بچھڑنے کا درد الگ ہے، ماں کی ممتا اور محبت کا درد الگ ہے۔ اب بچے نے روتے روتے راتوں گزاری، صبح اٹھ کر کیا دیکھتا ہے؟ ماں بیٹھی ہے جو ماں کے جسم پہ لباس ہے، اگر کوئی کپڑے دے بھی دے تو ماں بچوں کو پہنا دیتی ہے، خود پرانا ایک ایسا پرانا پھٹا سوٹ، اس میں سے بازو نظر آ رہا ہے، پیمن سے بھی پیمن پھٹ کے بازو دیکھا، خیال آیا یار غیروں کے گھر ماں جاتی ہے، میری ماں کا بازو غیر دیکھے مجھ سے گوارا نہیں ہوگا، چلو مکہ ہے، تائے چاچے اپنے اتنا مکہ کا بڑا بازار ہے، کسی سے ماں کے لیے ایک سوٹ ادھار مانگ کے لے آتا ہوں، ماں کے لیے ایک سوٹ مانگنے کے لیے چھوٹا سا بچہ نکلتا ہے، آج تو اتنا بڑا ہے، کبھی اپنی ماں کے لیے سوٹ خرید کے لے تو آ، ایمان سے اگر آپ اور میں ایک سوٹ خرید کے لے آئے اپنی ماں کو پہنا دیں، جب وہ پہنتی ہے نا اس دن اسی کا خوشی کا انداز دیکھا کر، ساری زندگی شوہر کی کمائی پہنی اتنی خوش نہیں ہوتی جتنا تیرے کمائی بیٹے کے کمائی پہ ماں کو ناز اور فخر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے والد صاحب کو بتائے گی تمہیں پتہ یہ کپڑے کس نے لے کے دیے؟ میرے بیٹے نے لے کے دیے۔ ہماری بہنوں کو خالائیں چاچیاں ہر ایک کو خوشی سے بتاتی ہے۔ جوان اگر تم نے اس درد کو سمجھا ہوتا کہ ماں کی محبت کیا ہے، ماں کی ممتا کیا ہے، اب بچہ اسی درد میں نکلا، تائے کے گھر
دستک دی، تائے نے دروازہ کھولا کہ یتیم بھتیجا غریب کچھ مانگنے آیا ہے، دروازہ بند، رو کے کہتا ہے ہیرے جواہر دولت و پراپرٹی نہیں مانگنے آیا۔ تائے ابو ایک تائی اماں کو کوئی سوٹی دے دو، میری ماں کا لباس پرانا ہے۔ تائے نے کہا دفع ہو جا، دوسرے گھر تیسرے، مکے کی ایک ایک گلی چھانی، کہیں سے کچھ نہیں ملا۔ پہلے درد ماں کی ممتا کا تھا، اب تو رشتہ داروں نے بھی دیا، ہمسائیوں نے بھی دیا، عمر چھوٹی ہے، درد بڑا ہے۔ یہ بچہ روتے روتے ہوئے گلی سے گزرا ہے، کسی صاحب محبت کی نظر پڑی، عمر چھوٹی، درد بڑا، رو کر کہا اے شہزادے یہ تو کھیلنے اور ہنسنے کے دن ہے، تمہیں کس نے درد دیا اس عمر میں؟ کوئی درد بانٹنے والا مل جائے تو دکھ بانٹنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ کہا تمہیں کیا بتاؤں، یہ تو باپ کے بچھڑنے کا درد ہے، ماں کی ممتا کا درد ہے، اب تو رشتہ داروں کا بھی ہے، اب تو مکے والوں کا بھی ہے، کس کس درد کو سناؤں؟ کہا بات کیا ہے؟ کہا میری ماں کا لباس اتنا پرانا ہے، جو ماں صبح شام ہمارے لیے اتنی محنت کرے، میں نے قسم کھائی تھی آج ماں کو کپڑوں کا ایک جوڑا لا کے دوں گا، اگر جوڑا نہیں بھی ملا یارو کوئی چادر ہی دے دے۔ جب بچے نے کہا یارو کوئی چادر ہی دے دے، اس کی آہیں نکل گئی۔ کہا بیٹا دیر نہ کر، صحن کعبہ میں چلا جا، جلدی جا، وہاں امام الانبیاء بیٹھے ہیں، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، وہاں اپنا تو اپنا غیر بھی آئے تو حضور عطا فرما دیتے۔ بچہ کہتے ہیں جو ہی میں نے سنا، میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں نے آنکھیں بند کر کے دوڑنا شروع کیا، دوڑتے دوڑتے شہر کعبہ میں گیا، جیسے حضور میرے انتظار میں بیٹھے ہیں، مجھے دیکھتے ہی اشارہ کیا، میں چلتے چلتے قریب آیا، آنکھوں میں آنسو تھے، میں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہتا ہے یتیم ہوں۔ جب میرے حضور نے سنا یتیم کا نام آیا، نبی علیہ السلام نے اسی نے فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اگر یتیم بچہ کھڑا ہے اس کے سامنے اپنے بیٹے کو پیار نہ دینا، بیٹے کو سینے سے نہ لگانا، بیٹے کو کھلونے نہ لے کے دینا، بیٹے کو کندھے پہ نہ اٹھانا۔ آقا بیٹا ہے میرا، فرمایا ہاں تیرا بیٹا ہے، اگر تو نے پیار دیا، تو نے سینے سے لگایا، اسے چوما، یتیم کو اگر خیال آیا آج میرا باپ ہوتا، مجھے پیار دیتا، مجھے سینے سے لگاتا، مجھے کھلونے لے کے دیتا، اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو قیامت کے دن رب ان کا حساب لے گا۔ اسی نے فرمایا یتیم کے سامنے پیار نہ دینا۔ جب یتیمی کی بات آئی، میرے آقا بچے کے سر پہ ید اللہ کا ہاتھ رکھتے ہیں، ہچکیاں بھرنے والا بچہ سسکیاں لینے لگا، یا رسول اللہ یتیم ہوں۔ میرے آقا نے پکڑا اور اپنے مبارک علم نشرہ کے سینے سے لگایا۔ بچہ کہتا ہے باپ کے بچھڑنے کے بعد پہلی بار کسی نے سینے سے لگا کے اتنا پیار دیا ہے، اور جب کوئی پیار دینے والا مل جائے، محبتیں دینے والا مل جائے تو پھر دکھ سنانے کا مزہ آتا ہے۔ کہتے پہلی بار کسی نے درد سنا ہے، اپنا بن کر رو رو کے کہتا ہے اے مبارک چہرے والے، اے والضحیٰ کے چہرے والے، پہلے باپ بچھڑ گیا، ہم بھوکے رہے، کسی نے پلٹ کر ہمارے گھر دیکھا نہیں، کئی دن کے فاقوں کے بعد جب ماں نے ہمیں بلکتے دیکھا، روتے دیکھا، بلاخر ماں گھر سے باہر گئی، لوگوں کے کام کر کے ماں لے کر آتی ہے، ہمیں کھلاتی ہے، اور میری ماں خود بھوکی رہتی ہے۔ میں نے ماں کی ممتا کو دیکھا، پھر میں ٹکڑے کر کے رکھتا ہوں تاکہ میرے بہن بھائی نہ کھائیں، میری ماں کھا لے۔ جب ماں کی ممتا کی بات آئی، میرے آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو مبارک، نبی علیہ السلام نے فرمایا آگے بول، ماں کی محبت، یہ وہ ماں ہے جس کے لیے نبی پاک نے فرمایا سورۃ فاتحہ کا نزول، فرمایا 70 انبیاء نے رب سے مانگی، میں نے نہیں مانگی، لیکن 70 کو نہیں ملی، مجھے بن مانگے رب نے عطا کی۔ بڑے خوش تھے، خوشی کے عالم میں فرمایا صحابہ اگر یہی فاتحہ رب کی نماز میں تلاوت کر رہا ہوں اور میری ماں صدا دے یا محمدہ، میرے کانوں میں ماں کی آواز آئے، اور میں رب کے جلال کی قسم نماز چھوڑ دوں گا، فاتحہ چھوڑ دوں گا، لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں آ جاؤں۔ اسی ماں کی ممتا کا درد جب میرے آقا نے سنا، فرمایا اور بتا یا رسول اللہ، اے مسلمانوں کے نبی کیا بتاؤں؟ وہی ماں تڑپتی ہے، خود بھوکی سوتی ہے، ہمیں پیٹ بھر کے کھلاتی ہے، اور ماں اگر کوئی کپڑے دے دے ہمیں سی کے پہناتی ہے، خود پھٹے پرانے کپڑے۔ آج پورے مکے کے بازار میں گیا، تائے
चाचे मामे किसी ने नहीं दिया। इसीलिए रोते हुए हर गली, हर दरवाजा, हर दहलीज पे गया। मेरी माँ क्या एक सूट में मिला, फिर तलब थी यारों कोई चादर ही दे दे जो मेरी माँ पहन लेगी। ये लफ्ज आए, मेरे आका ने फौरन या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर की मुबारक चादर उतारी और मैं देर न कर, जा अपनी माँ को ये चादर अता कर। जब बच्चे ने सुना तो खड़ा हो गया, कहने लगा है मुसलमानों के नबी, मैं आपका कलमा नहीं पढ़ता, आपके रब को भी नहीं मानता, मैं तो लात उज़्ज़ा को मानता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जाओ, मोहम्मद की बारगाह में कोई भी आता है और फिर माँ तो माँ होती है। साहबा फरमाते हैं एक बार हम हातिम ताई की बेटी को कैदी बना के जब ला रहे थे, सर पे दुपट्टा नहीं था, मेरे आका की निगाह मुबारक उठी, देखा बेटी नंगे सर आ रही है। फरमाया गुलामो, जी आका बेटी के सर पे दुपट्टा दो। आका ये काफिर की बेटी है। फरमाया बेटी बेटी होती है, काफिर की हो या अपनी हो। आज बुजुर्गों ने फरमाया माँ माँ होती है, जाओ मुझ मोहम्मद की मुज़म्मिल की चादर अता कर दो। बच्चा कहता है मैं दौड़ा घर आया, यही मुज़म्मिल की चादर जब माँ को ओढ़ी ना, और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है एक दिन यही मुज़म्मिल की चादर हुज्र अनवर में पड़ी थी, मैंने उठा के ना ऊपर ओढ़ी और मैं कमरे में खड़ी हूँ, मुझे यूं लगे जैसे बारिश बरस रही है। मैं कपड़ों को हाथ लगाती हूँ तो मेरे आका ने देखा, फरमाया आयशा जो बारिश तुम देख रही हो वो पानी की नहीं, रब की रहमत की बारिश चादर से बरस। आज वो मुज़म्मिल की चादर जब माँ ने पहनी, रहमत बरसने लगी, मुबारक चादर खुशबू वाली। कहा ये कहाँ से लाए हो? बच्चे ने वो सारा दर्द बयान किया। माँ, ताए, चाचे, मामे, गली वाले हर एक के पास गया, कहीं से किसी ने कुछ नहीं दिया। फिर मुसलमानों के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात उन्होंने अता की है। कहा तूने बताया था कि हम लात उज़्ज़ा को मानते हैं। हाँ माँ बताया था। तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ते? माँ बताया था। फिर माँ सिर्फ चादर नहीं दी, मुझे तो सीने से भी लगाया, मुझे तो इतना प्यार किया कि आज तक कहीं से नहीं मिला। माँ खड़ी हो गई, कहा बेटा जो गैरों को इतना प्यार देते हैं फिर हाथ थामो, मुझे भी ले चलो, अगर हम उनका कलमा पढ़ के उनके बन जाए तो फिर कितना प्यार। जो गैरों को, दुश्मनों को इतना प्यार देते हैं, इतनी इज्जतें देते हैं, हम उसी मुसलमान, उसी महबूब के गुलाम होकर हमारा हाल क्या है? लक्ष्मण कहता है, तवज्जो आखिरी बात, लक्ष्मण कहता है कि जब मैंने ये बात सुनी इश्क जोबर में आ गया, कहा कायनात की सारी दौलतें बेचकर मदीने चला जाऊं, हुजूर के शहर में ना जिंदगी। फिर कहते हैं मैं ना कर सका। फिर जब मस्जिद के करीब से गुजरता हूँ, लक्ष्मण कहता है जब अजान की आवाज आती है अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा, और कहते हैं कि जब मुअज्जिन जाता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर, कहते मेरे कदम रुक जाते हैं, मेरा दिल करता है लक्ष्मण अपना धन मन तन सब कुछ जा और मोहम्मद के नाम पे वार। और कहते मैं रुख करता हूँ मस्जिद की तरफ, और जब देखता हूँ मस्जिद की तरफ आने वाले नमाजियों को, जरा तवज्जो से सुन, लक्ष्मण कहता है जब मैं देखता हूँ इन नमाजियों को जो मस्जिद की तरफ मस्जिद में आ रहे हैं, इनके किरदार को, इनकी अफकार को, इनकी सोच को, तो फिर अपने कदमों को रोक लेता हूँ। यार यही मुसलमान जो मस्जिद से जूते तक उठा लेते हैं, यही मुसलमान जो मस्जिद में कोई चीज अल्लाह के घर की पड़ी हो तो उठा के ले आते हैं, यही मुसलमान जिनका किरदार ये है कि इनको ये नहीं पता कि हम बैठे हैं अल्लाह के घर में, इनके बैठने के आदाब क्या है, यही मुसलमान जिनको ये नहीं पता कि हमने कलमा किसका पढ़ा है, उसकी लाज क्या रखनी है। आज हिंदू और गैर मुसलमान में ताना देता है, क्यों देता है? तेरा मेरा किरदार अगर बेहतर होता, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे यूके से भी हाल ही में एक बच्चे ने पिछले हफ्ते दोस्त ने मूवी सेंड की, मेरे मोबाइल में दिखा सकता हूँ। वो कहते मैं जंगल में अंडे लेने गया हूँ, फ्रिज में अंडे पड़े हैं, देसी अंडे, और डब्बी पड़ी है, एक डब्बी, उस पर लिखा हुआ है कि ये एक क्रेट इतने डॉलर का है। जो पैसे रखता है बकाया भी उसमें से उठाता है, ना बंदा है ना बंदे की जात है, और जितने अंडे उठाएगा उतने पैसे डाल के ईमानदारी के साथ वापस आ जाता है। उसने मुझे कहा ये किरदार तो मुसलमानों को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया। आज तेरा मेरा वो किरदार कहाँ चला गया? मेरे दोस्त मुझे डॉक्टर है, PhD यूके यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उमर खताब नाम है, वो कहते हैं कि मैं एक दिन चर्च में कॉन्फ्रेंस थी, उसमें नुमाइंदगी थी, मैं गया। जब मैं चर्च में जाने लगा तो जूता नया जैसे हम भी उठा के रख देते हैं, मस्जिद में जाए
तो मैं अपना जूता उठाने लगा, मुझे पादरी कहता हाथ पकड़ के, डॉक्टर साहब ये तो मुसलमानों की मस्जिद नहीं है, हमारा ये बंद है, हमारा ये पादरियों का चर्च है। कहते हैं मेरी जमीन मेरे पांव से निकल गई कि आज दुश्मन जिनकी मिसालें कुरान में तबाही का आलम था जिनका, आज वो मुसलमानों को ताना देता है। मुसलमान अभी वक्त है अपना किरदार बेहतर कर। हम कहते हैं कि खाना हलाल हो, सिर्फ रोटी हलाल हो, जरा सारे हराम है तो उसकी परवाह नहीं है, सूद ले रहा हूँ परवाह नहीं, रिश्वत ले रहा हूँ परवाह नहीं, भाई का हक मार के खा रहा हूँ परवाह नहीं, जैसे मर्जी हो जाए परवाह नहीं। हराम मुर्गी सामने तो वो नहीं खाऊंगा, ये जो सूद खाता है ये हराम नहीं है, रिश्वत लेके खाते हराम नहीं है, किसी का हक मार के खाते ये हराम नहीं है। खुदा के लिए अपना किरदार ऐसा बना। तेरा किरदार तो ऐसा था, नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम नबी पाक ने एक दिन काबा के सामने खड़े होकर फरमाया, ओ काबा बड़ी इज्जत वाला है, बड़ी हुर्मत वाला है, लेकिन तुझसे मेरे गुलाम का मकाम कहीं ज्यादा है। और फिर इसी अकासी को सामने रखकर, क्योंकि जो कुरैश मक्का थे वो समझते थे काबे से बढ़कर किसी का मकाम गुलाम का तो हो ही नहीं सकता। नबी पाक ने फरमाया, बिलाल जी आका, फरमाया काबा की छत पे चढ़, आसान दे, मक्के वालों को बता, मक्के वालों कुरैशियों देखो काबा नीचे है, मोहम्मद का गुलाम कहीं ऊंचा है। और ये हदीस जोजिया मोमिन फ़इन्न नूरका क़द अत्फ़ानी, ये तेरी अकासी है, सादे मोमिन की बात है। ये वही सादा मोमिन जिसका दिल साफ है, कीने से बुग़्ज़ से। नबी अलैहिस्सलाम के साहबी फरमाते हैं, मैं मस्जिद में बैठा था, मस्जिद नबी में, नबी पाक ने फरमाया अभी जो बंदा आएगा जन्नती होगा। हमने देखा देहात से एक बंदा आया, चादर कट्ठी, कमीज सीधी सादा, वुज़ू किया, दाढ़ी मुबारक से पानी वगैरह भी सही गिर रहा है, आकर बैठ गया। हम हैरान कि यार ये बद्दू देहाती जन्नती बन गया। दूसरे दिन फरमाया अभी जो जवान आएगा जन्नती जवान का चेहरा तक लेना, वही साहबी तीसरे दिन भी कहते मैं साथ चल पड़ा। उसके घर जब गया मैंने कहा मैं मेहमान आना चाहता हूँ 3 दिन। कहा जम रहो। मैं 3 दिन रहा, बस 5 वक्त का नमाजी था, इसकी हलाल कमाता था। मैं हैरान, कोई अमल तो है नहीं कि रातों की इबादत करे ये वो। मैं जब वापस आने लगा मैंने कहा तुझे इल्म है नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तेरे लिए जन्नत की बिशारत दी है, कौन सा अमल करता है? कहते मैं तो सादा तेरे सामने सादा मुसलमान। जब आने लगा मेरा हाथ थाम कर कहा सुन, जिस अमल के बदले अगर मेरे महबूब ने खुशखबरी दी है ना, वो सिर्फ इतना है, मैं दिल में किसी के लिए मुनाफिकत नहीं रखता, दिल को पाक रखता हूँ। शायद इसी अमल के सबब हुजूर ने मुझे जन्नत की बिशारत। इसी सादे मोमिन की बात नबी अलैहिस्सलाम, सही मुस्लिम की रिवायत, फरमाया जोजिया मोमिन, यही मोमिन सादा जिसका दिल पाक है, 5 वक्त का नमाजी है, किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखता, अदावत नहीं रखता, कीना नहीं रखता। आज तो तेरा मेरा हाल ये है, मस्जिद में खड़े हैं, सफ के साथ सफ है और कीने से दिल भरा है, भाई भाई से बात नहीं करता। कैसा मुसलमान है तू? जुनैद बगदादी वाली बात मुझे फिर भूलती नहीं है। जब हजरत बहलोल दना से बात हुई, फरमाते इन्होंने देखा सामने बाबा जी बैठे, कैसे बाबा जी को तो ले आओ। बाबा जी आ गए, जुनैद बगदादी ने हाथ पकड़ के कहा बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। कौन? कहा हुजूर जुनैद, आप आला विलायत के मनसब पे फैज़ याफ्ता थे, जुनैद बगदादी भी। कौन? कहा हुजूर जुनैद। क्या करते हैं? हुजूर वाइज। अच्छा खाना खाना आता है? जुनैद बगदादी ने कहा हुजूर खाना खाना आता है, हाथ धोता हूँ, फिर आपने आके खाना, अभी लंगर चलेगा ना मैं देखूंगा, लंगर लेते हुए हुजूर की शरीयत याद रहती है या भूल जाते हैं? मस्जिद में शोर, दुआ के आदाब भी भूल जाएंगे इतनी बज़्म में तकरीर में हम महफिल के आदाब क्या थे, सारी चीजें भूल के अभी ऐसे शैतान के खड़ा है बाहर, उसको पता है कि तुम उठो और मैं तुम्हें सीधा करूं। शैतान ये कहता है मोहम्मद की अदाओं को अपना, तू चले, अल्लाह की इज्जत की कसम, फरिश्ते खड़े होकर तुझे सलाम करते, फरिश्ते तुझे सलाम करते हैं। 3 बातें हैं, एक फरिश्तों में, एक इंसानों और एक जानवरों में। फरमाया फरिश्तों में अल्लाह ने इल्म और अक्ल रख दी है, हवस नहीं रखी। हैवान में हवस रखी है, अक्ल और इल्म नहीं रखा। इंसान को इल्म भी दी, अक्ल भी दी, हवस भी दे दी। फरमाया अब मैं देखूंगा अगर तूने हवस पे कंट्रोल कर लिया, अगर तूने हवस को काबू न किया तो फिर जानवरों की तरह उनसे भी बदतर, उलाइका कल अनाम बल मदल उलाइकुमुल गाफिलून। अगर इस पे कंट्रोल किया, अपने आप को तूने आला बनाया, अफसर बनाया, तो फिर सोच तुझ फरिश्तों से भी ज्यादा मकाम अता कर। तेरा तो मकाम ये है। हजरत बहलोल फरमाते हैं, जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैंने कहा हुजूर हाथ धोता हूँ, है बात सुनाऊं या फिर दुआ करूं?
نے کہا تھا تُسا تھک گئے میں تو ڈھیلے سبحان اللہ نے سے دیکھا پتہ نہیں اگلے سال زندہ رہوں یا نہ رہوں زندگی کا کوئی پتہ نہیں یہ پل پر جو ہوتا ہے یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے آؤ یہ بات اگر چلا بھی گیا تو دعائیں دو گے کہ یار کوئی فقیر آیا تھا کچھ ہمیں سمجھا گیا جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے کہا ہاتھ دھوتا ہوں اپنے آگے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے آگے سے لیتا ہوں اگر بوٹی پسند آئے تو میں چاہتا ہوں نہیں قاری شاہد صاحب میرے ساتھ بیٹھے وہ کھائیں قاری حفیظ الرحمان صاحب کھا لیں میرے ساتھ بھائی بیٹھے ذوالفقار بھائی یہ کھا لیں میرا جو بھی محسن کرم فرما بیٹھا ہو بھی وہ کھائے میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ بھائی کے لیے پسند کرتا ہوں اور پھر جب نوالے کھاتا ہوں چھوٹے چھوٹے جب آتا ہوں اچھی طرح کھاتے ہوئے کھانا کسی کا منہ نہیں دیکھتا ہر ادا پھر کھانا کھا کے ہاتھ دھوتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں نے ایسے بتایا تو بابا مجھے فرماتے ہیں کہ جنید تمہیں تو کھانا کھانا بھی نہیں آتا حضرت بہلول تعالیٰ نے فرمایا جنید تمہیں تو کھانا کھانا نہیں آتا جنید بغدادی کی کوکیں نکل گئی آہیں نکل گئی رونے لگے مریدوں نے کہا حضور یہ تو دیوانہ مجنون ہے آپ ان کی باتوں میں آ گئے فرمایا چپ تمہیں کیا خبر ہے یہ کیا کہہ کے جا رہا ہے پھر ہوش آیا کہا بابا جی کو پکڑ کے لے آؤ پھر مرید لے آئے کہا کون حضور جنید اچھا وہ جنید جو واعظ ہے اور خود کو کھانا کھانا بھی نہیں آتا جی حضور فرمایا بولنا آتا ہے جی حضور با مقصد گفتگو کرتا ہوں بے مقصد نہیں پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے پڑھی لکھی باتیں سادہ لوگوں کے سامنے سادہ باتیں فرمایا جنید تمہیں تو بولنا ہی نہیں آتا جنید کیوں ہے رو رہے پھر وہ جانے لگے مریدوں نے پکڑ لیا پھر پوچھا ہاں کون حضور جنید اچھا جسے نہ بولنا آتا ہے نہ کھانا آتا ہے جی فرمایا سونا آتا ہے جی حضور باوضو سوتا ہوں زندگی میں یاد نہیں جب سے ہوش سنبھالا کہ عشاء کی نماز قضا کی تجھے مجھے تو یاد نہیں کہ ہم نے نماز ادا کی ہو ان کا عالم دے اس نماز کو چھوڑے پھر آئے مقاصد میں اگر میلاد نہ ہوتا تو نماز بھی نہ ہوتا توجہ ہے آج ہمیں جو نماز ملے یہ حضور کے میلاد کے صدقے سے ہمیں تو جو کچھ ملا ہے خود رب بھی ملا ہے تو حضور کے میلاد کے صدقے سے ورنہ کون پہچانتا تھا اقبال نے کہا تھا ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر تجھ کو معلوم ہے خدا لیتا تھا کوئی نام تیرا قوت بازوئے محمد نے کیا کام تیرا پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگڑی تھی وہ بنائی کس نے کس کی حیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے منہ کے بل گر کر ہو اللہ وحد کہتے تھے تیرے کعبہ کو جبینوں سے بسایا کس نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے ارے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے سونا باوضو سوتا ہوں قبلہ رخ منہ کر کے سوتا ہوں شارٹ کٹ فرمایا تجھے تو سونا ہی نہیں آتا حضور کرم فرمایا کھانے کا ڈھنگ بھی بتائے بولنے کا بھی سونے کا بھی فرمایا جنید کھانا کھانے سے پہلے دیکھو حلال کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو کسی غریب کا حق تو نہیں چوس رہا بھائی کا حق تو نہیں مارا یتیم کا مال تو نہیں کھا رہا رشوت کے پیسوں سے تو نہیں آنکھیں کھل گئی جنید کھڑا رو رہا ہے فرمایا بولنے کے لیے ہر روز میں بھی دن میں 4 5 جگہ خطاب کرتا ہوں ہر جمعے میں ہماری مسجد میں بھی خطبہ خطیب صاحب آتے ہیں اور ہماری علاقے میں ہر روز محافلیں ہوتی ہیں بڑے بڑے خطبہ بڑے بڑے نامور خطیب جب ہم بلاتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں ان کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں ایمان سے بتاؤ ہماری زبانوں میں تاثیر ہے کتنی آج عالم یہ ہے کہ میں گھنٹہ ہو گیا گھنٹے سے بھی زیادہ ہونے والا ہے میں بیٹھ کے آپ کو تقریر سنا رہا ہوں میری تقریر کے بعد ایک بے نمازی نہیں بنتا ایک ماں باپ کا گستاخ ماں باپ سے معافی مانگنے تک تیار نہیں ہوتا ایک رشوت کھانے والا رشوت چھوڑنے کو تیار نہیں سودی سود کو چھوڑنے کو تیار نہیں شرابی شراب سے توبہ نہیں کرتا بدماش بدماشی سے تائب نہیں ہوتا ہماری زبانوں میں تاثیر کیوں نہیں ہے آج وجہ کیا ہے آج ہم شہرت کے لیے کلام کرتے ہیں ہم ان پیسوں کے لیے بولتے ہیں جنید جب تک شہرت کے لیے کلام کرو گے ان پیسوں کے لیے بولتے رہو گے تمہاری زبانوں میں تاثیر نہیں رہے گی اثر نہیں رہے گا اس لیے جنید شہرت کے لیے کلام نہ کرنا اگر کلام کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بولنا لب بعد میں کھولو گے دل کی تکلیف بھی پہلے اسی لیے ان کے خطبے کم ہیں لیکن اس میں تاثیر بڑی ہے اثر بڑا ہے جاذبیت بڑی ہے فرمایا جنید اللہ کی رضا کے لیے کلام کر پھر دیکھ زبان میں تاثیر آج وہ کہاں سے لائے تاثیر
سونے سے پہلے فرمایا سوتے ہو دل میں کینہ مسلمان بھائی کے لیے، اگر موت آ گئی تو قبر میں حضور من ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقولو فی حق ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی پاک سامنے جلوہ گر ہوں گے صرف اتنا ہی پوچھ لیا، آیا میرے پاس کھڑا ہے اور سینے میں میرے مسلمان غلام کے بارے کینہ لے کے آیا، تو سونے سے پہلے بھائی کو معاف نہیں کر سکتا تھا؟ اگر تو اسے معاف کر دیتا رب صبح ہونے سے پہلے تجھے معاف کر دیتا۔ سونے کا ڈھنگ تو یہ تھا، اے مسلمان جزیہ مومن، فرمایا وہی سادہ مومن جس کا سینہ پاک ہے، سادہ مسلمان دیہاتی آپ جیسوں کی بات ہے، فرمایا پل صراط میں جب پہلا قدم رکھے گا تو جہنم کی آگ کہے گی جزیہ مومن، اے مومن جلدی گزر فَإِنَّ نُورَكَ قَدْ أَطْفَانِي، کہیں تیرے نور کے جلووں سے میری آگ نہ بجھ جائے۔ آگ جہنم کی آگ پناہ مانگتی ہے مومن تیرے نور کے جلووں سے، اے مومن مقام دے۔ جنید بغدادی سی کی عکاسی یوں کرتے ہیں، میں ایک دن جا رہا تھا، بکریاں چرانے والا چرواہا سامنے بکریاں چراتے ہوئے آ رہا تھا، مجھے پیاس لگی، گرمی کا موسم قریب گیا، میں نے کہا بکریاں چرانے والے چرواہا پانی ملے گا پینے کے لیے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، قریب آ گیا، کہا جنید پانی مانگا ہے، محمد کے غلام سے پینے کے لیے کچھ بھی مانگتا تجھے دے دے۔ جنید کہتے ہیں میں حیران کہ میرا نام کس نے بتایا؟ دوسرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اتنا بڑا دعویٰ بکریوں کے ساتھ چلتے چلتے، عالم یہ ہے کہ بکریوں کے ساتھ چلتا ہے، چراتا بکریاں اور دعوے جنید سے۔ جنید بغدادی جلال میں آ گئے، سامنے کھڑا تھا، فرمایا جب دعویٰ کیا تو پھر دلیل سے بات کر، فرمایا لب کھول، کہا بھی کھڑے کھڑے شہد پلا، بس لب کھولے شہد پلا، ہاتھ میں تھی چھڑی جس سے بکریوں کو سیدھا کر رہا تھا، ایسے مارا زمین پہ، جنید بغدادی کے قدموں میں شہد کا چشمہ بننے لگا، کہا جنید یہ دنیا کی نہیں جنت کی شہد ہے، جتنی پینی ہے جی بھر کے پی۔ جنید بغدادی کیا ہے نکل گئی، کہا بکریاں چرانے والے یہ کہاں سے پایا ہے؟ کہا تو نے پڑھا نہیں؟ اگر حبشے کی گلیوں میں بکنے والا غلام کعبے کی چھت پہ چڑھ سکتا ہے، اگر محمد کا امام بن سکتا ہے، ہم بھی اگر اپنے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلائیں، فرمایا رب جلال کی عزت کی قسم لب بعد میں کھلتے ہیں، رب کا کرم پہلے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وزن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جناب آپ نے جو اہتمام کیا لنگر میں اور آج پنڈال مسجد کو سجانے میں، اس اہتمام میں جس نے جو بھی دیا وہ یہاں ہے، یہ یہاں سے باہر ہے، ملک میں ہے یا دیار غیر میں ہے، وہ گھر میں ہے یہ اس بزم میں ہے، جس نے بھی جو کچھ لگایا اللہ کریم جانتے ہیں، اور دعا ہے اس خالق کی بارگاہ میں اللہ ان کا دیا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص ان جوانوں کو میرے محسن، میرے مربی، میرے کرم فرما قبلہ استاد ماسٹر ارلبک صاحب، اور جناب مسجد کی امام و خطیب جناب قاری حفیظ الرحمان صاحب، جناب قبلہ قاری محمد شاہد صاحب، ان کی پوری ٹیم، میں جناب ملک نعمان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن بچوں نے، نوجوانوں نے یہ عظیم الشان بزم کا انعقاد کیا اور ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھا، ان کی محبتوں کو دیکھا اور کام کے جذبوں کو دیکھا، دلی خوشی ہے۔ اللہ پاک ان بچوں کو اور عزت عطا فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ بچوں اگر آپ میلاد کمیٹی کے ممبر بنے ہیں تو ایک چیز یاد رکھنا ہے، نماز نہیں چھوڑنا۔ دوسری بات، آج کی بزم میں ہر آنے والے شخص سے میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں، دو گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ نا، کیمرے والے آپ بھی کیچ کر لیں تاکہ یہ پھر وعدہ آپ بھول نہ جائیں۔ صرف ایک ہاتھ باندھ کے میں صرف ایک گزارش کرتا ہوں، ہر رات آپ جاتے ہیں آپ کی مرضی، آج رات جب گھر جائیں نا، بوڑھے ماں باپ کے پاؤں ضرور دبانا ہے، ان کے قدموں کو دبانا ہے، اگر وہ ناراض ہے تو ان سے معافی مانگنی ہے، اگر وہ ناراض نہیں ہے تو پھر بھی دبانے ہیں۔ وہ پوچھیں کہ بیٹا کیا بات ہے تو آپ نے کہنا ہے بابا جانی آپ کو پتہ نہیں ابھی میلاد سے اٹھ کے آ رہا۔ انہیں پتہ چلے کہ میلاد کی برکات کیا ہوتی ہیں، میلاد کی عظمتیں کیا ہوتی ہیں، میلاد کی پھر برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، تصور پسینہ پسینہ، جواہر جواہر، نگینہ نگینہ، جنہ میں مرونہ کفن دلک چھڑا ہے، محمد محمد مدینہ مدینہ۔ گزرا ہے جو آپ کی یاد میں
اس تو بعد انشاءاللہ لنگر شریف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول
رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فاتحة ورسالة خلاص أولا خدرو شريف پڑھ وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرز وقنا عذاب الميزان الہ العالمین نماز عشاء سے لے کر اب تک جتنا ذکر اذکار ہوا تیری بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما الہ العالمین جتنا لنگر کے اہتمام ہوا اس کا ثواب تیری بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما الہ العالمین اس میلاد کے صدقے سے چک سے جتنے لوگ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تمام کی روحوں کو ایثار ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما یہ الہ العالمین جتنا بھی لنگر کا اہتمام ہوا جتنا بھی اخراجات ہوئے یہ الہ العالمین ان سب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما یہ الہ العالمین جن لوگوں نے جس طرح بھی اس میلاد پاک کے اندر حصہ ملایا ہے یہ الہ العالمین ان کے گھروں کو مال جان عزت میں برکت عطا فرما تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دشمن کی نظر سے محفوظ فرما بد کی نظر سے محفوظ فرما شیطان کے شر سے محفوظ فرما یہ الہ العالمین اس میلاد کے صدقہ سے ہم سب کو پانگانہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یہ الہ العالمین جو بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یہ الہ العالمین جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ عطا فرما یہ الہ العالمین جن کو اولاد دی ان کو اپنے والدین کا فرم بردار بنا یہ الہ العالمین بالخصوص دعا کرتے ہیں جن بھائیوں کو اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی یہ الہ العالمین اس میلاد کے صدقے سے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما اولاد صالح عطا فرما یہ الہ العالمین جن بھائیوں نے یہ کاوش کی ہے محنت کی ہے یہ الہ العالمین ان بھائیوں کی عمروں میں زندگی میں دراز عطا فرما یہ الہ العالمین قاری صاحب کی عمر میں علم میں عمل میں اضافہ فرما یہ الہ العالمین اس مسجد کو تا حیات تا قیامت آباد شاہ فرما یہ الہ العالمین اس مسجد کے آباد کرنے والوں کو آباد و شاد فرما اس چکر کو آباد و شاد فرما اس چکر پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نظر فرما یہ الہ العالمین بالخصوص دعا کرتے ہیں قاری اللہ بھائی صاحب کو لمبی عمر عطا فرما عمر خضری عطا فرما ان کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما قاری محمد حفیظ الرحمن صاحب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما ان کے علم عمل میں اضافہ فرما یہ الہ العالمین خصوص دعا کرتے ہیں چاچا محمد بخش یہ الہ العالمین ان کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما یہ الہ العالمین اپنے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما الہی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما یہ الہ العالمین ہم سب کو پنجگانہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ
أجمعين برحمتك. یا الہ العالمین ہمارا آنا بیٹھنا پڑھنا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی معرفت نصیب فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی کامل محبت عطا فرما. آپ کی اتباع نصیب فرما. زندگی اسلام پر ہو، خاتمہ ایمان پر فرما. جتنے ہمارے آباء و اجداد بزرگ بڑے چھوٹے دنیا فانی سے چلے گئے سب کے درجات کو بلند فرما. سب کی مغفرت و بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. مرنے سے پہلے مکہ اور مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.